خطائیں بخشوانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان والإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت امت ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن حکیم کا نزول، دلیل قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم ہی کی سورۃ القدر میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یقیناً آیت نمبر 1 سے 1 ہی میں لیلۃ القدر کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد حدیث نمبر 17447 میں واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جسے محدث عصر علامہ البانی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر ہے 1575۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات کو صحف ابراہیم علیہ السلام نازل کیا گیا، اور تورات رمضان کی 6 رات گزر جانے کے بعد نازل کی گئی، اور انجیل رمضان کی 13 رات گزر جانے کے بعد نازل کی گئی، اور رمضان کی 18 رات گزر جانے کے بعد زبور کا نزول ہوا، اور رمضان کی 24 رات گزر جانے کے بعد قرآن نازل کیا گیا۔ جتنے نصوص میں نے بیان کیے ہیں ان نصوص میں پورے قرآن کا نزول مراد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انزل القرآن جملۃ واحدہ الی سماء الدنیا فی لیلۃ القدر، یعنی پورا قرآن ایک ساتھ سماء دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم
لوح محفوظ سے بیت العزت میں ماہ رمضان، عشرہ آخری، تاریخ 25، وقت رات نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنے زندگی میں قرآن حکیم کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔